السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میری جانب سے لوگوں تک پہنچاؤ خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ آج ہم نے فہم آیت القرآن حاصل کرنے کے لیے سورہ طٰہٰ کی آیات 9 سے 36 کا انتخاب کیا ہے، جو قرآن کریم کی سورت نمبر 20 ہے، اور یہ آیات پارہ نمبر 16 میں موجود ہیں۔ ان آیات میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی نبوت، معجزات اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے، تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے، جبکہ اس نے آگ کو دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا، تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی کے ہمراہ، جو ایک قول کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر نیک اختر یعنی بیٹی تھیں، اپنی امی جان کی طرف جا رہے تھے۔ رات اندھیری تھی اور راستہ معلوم نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بادشاہانہ شام کے اندیشے سے سڑک چھوڑ کر جنگل میں شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں۔ چلتے چلتے طور کے غربی جانب پہنچے۔ ان کی مسز اس وقت امید سے تھیں، یہاں رات کا وقت تھا، وہ تکلیف میں مبتلا ہو گئیں۔ رات اندھیری تھی، برف پڑ رہی تھی، شدید ترین سردی تھی۔ آپ کو دور سے آگ معلوم ہوئی، وہاں گئے تو وہاں ایک درخت دیکھا، اوپر سے نیچے تک نہایت روشن شعلے سے بلند ہو رہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے، کیونکہ تو پاک وادی طویٰ میں ہے اور میں نے تجھ کو منتخب کر لیا ہے۔ اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ مزید کہتا ہے، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، کوئی اور معبود نہیں سوائے میرے، پس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نماز کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں اور ہر شخص کو جزا اور سزا اس کے کیے ہوئے کے مطابق دی جائے گی، اور وغیرہ وغیرہ۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا گیا، یہ میری لاٹھی ہے۔ بظاہر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اس کا یہی جواب ہو سکتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سوال کرنے سے اس قدر خوش ہوئے کہ مزید سوال کے جواب کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کہتے ہیں، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں اور اس سے بکریوں کے لیے درختوں سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ یہ سب سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے ذرا پھینکو تو صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، اسے جیسے ہی پھینکا وہ اچانک دوڑتا ہوا سانپ بن کر دوڑنے بھاگنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے اس کی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے۔ یعنی ہم پہلے سورہ نمل آیت نمبر 10 اور سورہ قصص آیت نمبر 31 میں پڑھ چکے ہیں کہ مطلب اس کا مفہوم ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ عصا مبارک ایک سانپ بن کر بھاگنے دوڑنے لگا اور پھنپھنانے لگا تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، واپس آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح سے امن والا ہے، پیغمبر میرے حضور ڈرا نہیں کرتے۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اس کی پہلی صورت میں دوبارہ لا دیں گے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا خوف جاتا رہا اور انہوں نے جیسے ہی اس اژدہے کے منہ میں ہاتھ ڈالا وہ عصا مبارک بن گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں کہا، اب اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور بغیر کسی روگ کے۔ یعنی یہ دوسرا معجزہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیں اور نکالیں تو وہ آفتاب یعنی سورج کی طرح چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ فرعون کا ذکر اللہ تعالیٰ اس لیے کر رہے ہیں کہ فرعون بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا رکھا تھا اور اتنی سرکشی کہ اپنے آپ کو رب کہنے لگا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت پائیں اور وہ کام پائے کہ جن کو ان کو کرنا تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی شروع کی اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے تاکہ رسالت کا بوجھ اٹھا سکوں، اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو
تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تیری یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ زبان کی گرہ، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم ایک واقعہ یاد کر لیں کہ بچپن میں ایک دن موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کر زور سے اس کے منہ پہ تمانچہ مارا، یعنی تھپڑ مارا۔ اس پر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو قتل کا حکم سنایا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام جو کہ فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے کہا، اے فرعون، یہ نادان اور معصوم بچہ ہے، تجھے شک ہے کہ اس نے جان بوجھ کر مارا ہے تو تجربہ کر لے۔ تجربے کے لیے ایک تشت میں آگ اور ایک تشت میں یاقوت سرخ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے یاقوت لینا چاہے، مگر فرشتے نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر انگارے پر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ کے منہ میں دے دیا گیا، جس سے زبان مبارک جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی، یعنی گرہ پیدا ہو گئی۔ یہ دعا جب انہوں نے کی کہ اے میرے پروردگار، میری زبان کی گرہ بھی کھول دے، یہ دعا آپ نے اسی لکنت یعنی اسی گرہ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ اس کے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب یہ تمام دعائیں سن لی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ، تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام دعائیں قبول فرما لیں۔ اب ہم مزید آگے کے واقعات پڑھنے کے لیے انشاءاللہ آیت نمبر 37 سے 48 اور آیت نمبر 49 سے لے کے 76 کو مزید پڑھیں گے، تاکہ سورہ طٰہٰ کی یہ آیات ہمارے اچھی طرح سمجھ میں آئیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آمین ثم آمین۔